نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑی محبت سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ جان کائنات رحمت کائنات روح کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کی عظمتوں والی شانوں والی مرتبے اور مقام والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سنا کے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ وحدہ لا شریک میری سب حاضرین کی
تمام دینی دنیاوی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کی زیارت، آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات کے اندر اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی اتباع کرنے، اطاعت کرنے، فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدے اعلان فرما دیا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر لی، فرما برداری کر لی، کہنا مان لیا، اس نے اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت کر لی۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو، مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ وَالضُّحَىٰ دے چہرے والے، واللیل دیاں زلفاں والے، علم نشرح دے سینے والے، تاہا دی جبین والے، عرشہ دے لاڑے سونے محبوب علیہ السلام توانو جو کچھ عطا فرمان وہ لے لو، یعنی جس کام دا توانو حکم دے وہ کام کرنا شروع کر دے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس کام تو روکن اس کام تو رک جاؤ۔ پتہ لگا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام ایک عظمت شان دے مقام دے مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اگر ایمان والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کرتے جان، فرما برداری کرتے جان، اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام دا کہنا مندے جان، جیڑا بھی نبی کریم علیہ السلام دا کہنا مندا جائے گا، سرکار دی اطاعت کرتا جائے گا، اللہ تعالی راضی بھی ہو جائے گا، اللہ تعالی دی بخشندہ سامان بھی فرما دے گا۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ کے اندر حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے مجھے ایسے کام کی ہدایت فرمائے کہ میں وہ کروں تو جنتی ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں دیہاتی آ کے یہ عرض کر رہا ہے کہ آقا مجھے ایسا کام بتا دیجئے کہ جس کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی تم نے کچھ کام کرنے ہیں، وہ کام کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ کس طرح کہ اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب آنے والا جو ہے، سوال کرنے والا جو ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام سے دیہاتی جو ہے وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام مجھے ایسا کام بتا دیجئے کہ میں وہ کروں تو سیدھا جنت کے اندر چلا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ بھئی اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ جو فرض ہے اس کو ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ اچھا، جب
آقا علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ بھئی اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ جو فرض ہے وہ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ تو اب وہ دیہاتی جو تھے، وہ دیہات سے آنے والے، وہ بولے کہ اس کی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ کے اندر چیز مقبول ہونی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام نے اس کو خوشخبری دینی تھی۔ وہ بولے قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کبھی اس سے کچھ گھٹاؤں نہ بڑھاؤں گا، نہ کچھ گھٹاؤں گا نہ کچھ بڑھاؤں گا۔ پھر جب وہ چل دیے تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو جنتی مرد کو دیکھنا چاہے وہ اسے دیکھ لے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ کے اندر جو آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام اسے جو عطا فرماتے ہیں وہ لے لیتا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور اللہ بھی یہی فرما رہا ہے کہ بھئی کائنات والو، میرا پیارا حبیب جب تمہیں یہ عطا فرمائے، جو بھی عطا فرمائے تو اسے لے لو۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام اس دیہاتی کو عطا فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ جو فرض ہے وہ دینی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ تو اب وہ یہ اعلان کر رہے ہیں، دیہاتی اعلان کر رہے ہیں کہ قسم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کبھی اس سے کچھ گھٹاؤں بڑھاؤں گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام پھر بشارت بھی دے رہے ہیں، خوشخبری بھی دے رہے ہیں کہ بھئی جو جنتی مرد دیکھنا چاہے وہ اسے دیکھ لے۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام جس سے خوش ہوتے ہیں، جس سے راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام جنت کی بشارت بھی عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام کے جو فرمان ہیں ان پہ عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو درس ہم دے رہے ہیں اس کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور اگر کوئی کبھی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر جاؤں۔ جو ایمان والا ہے، جس کے دل کے اندر ایمان موجود ہے، اللہ کی اس کے پیارے رسول کی محبت موجود ہے، تو وہ یہی چاہتا ہے کہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر جاؤں، نہ دنیا سے نہ دولت سے نگر آباد کرنے سے۔ یہ جب یہ فرما دیا کہ کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا
ہو جانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ کے اندر سب نے حاضر ہونا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ بے خبردار دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اور ایمان والوں کو یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ بھئی اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سبحان اللہ، ایمان والے اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ اور فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو پھر جب موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی تیاری کرتے رہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہمارا نیکیاں کرنا، اللہ رسول کو راضی کرنا، دین متین کی خدمت کرنا، دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کو ہماری بخشش کا سامان بنا دے۔ دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی قبر اندر سمانا ہے۔ اور یہ تمنا، یہ آرزو ہونی چاہیے کہ میری آنے والی نسلیں آقا تیرے عشق میں مچلے، میری آنے والی حبیب علیہ السلام کے عشق کے اندر رنگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نبی کریم علیہ السلام کی سچی اور سچی محبت نصیب فرما دیتا ہے۔ تو اب اس کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ کے اندر رنگ جاتی ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں، آپ کی اولاد جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، اللہ کے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے، صدقہ خیرات کرے، نماز پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرے، ماں باپ کا احترام کرے، ان کے لیے پھر دعا یہی نکلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار، چھانوبار، عزت و اولاد کے اندر دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شر
شیطان، شر دادما، شر دشمنا محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آج سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے، سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کی زیارت، آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور یہ کوشش کیا کریں کہ قرب و جوار کے اندر جتنے بھی لوگ یہ سماعت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم کے لیے بھیجیں تاکہ آپ کے بچے قرآن پاک پڑھیں، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جب آپ کے بچے قرآن پڑھیں گے، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان پڑھیں گے، سبحان اللہ، پھر اس پہ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔